سندھ میں نہروں کے تنازع پر صورتحال جو ہے وہ آئے دن بگڑتی جا رہی ہے اور معاملات میں جو شدت آئی ہے وہ شاید باقی ملک میں رپورٹ نہیں ہو رہی۔ صورتحال کیا ہے اور کیا اب کوئی طریقہ نظر آ رہا ہے کہ معاملات سلجھے یا معاملات اور زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ میں ہوں فہد حسین، یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ طور پر آج اس موضوع پہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ٹائملی اور تازہ تجزیے جو ہیں وہ ملتے رہیں۔ اچھا، اب سندھ میں جو معاملات ہیں وہ جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ سندھ میں نہیں ہیں اس وقت تو شاید آپ کو جو ایکچول صورتحال ہے اس کا باقاعدہ طور پر آپ کو شاید اندازہ نہ ہو۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، کیونکہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اپنے میڈیا میں، جو دیکھتے ہیں، چینلز پہ دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ادروائز سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت دیکھ لیتے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ ہو رہا، کیونکہ ہمارے اس وقت جو ایک نیشنل ڈسکورس ہے، جو ایک بحث ہو رہی ہے مختلف معاملات میں، اس میں روزانہ جو ہے وہ یہاں کی سینٹر کی سیاست، پاکستان تحریک انصاف، PMLN، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم شاید مس کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بھی اندازہ تب ہوا جب میں نے بہت سارے ہمارے جو وہاں پہ دوست ہیں، جاننے والے ہیں، رفقا ہیں، ان سے جب میں نے بات کی پچھلے چند دنوں سے، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ صورتحال ہے کیا، تو مجھے بھی اندازہ ہونا شروع ہوا کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں اور اگر ٹائملی ایکشن نہ لیا گیا تو صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہو سکتی ہے۔ اب اس وقت بھی، آج کے دن بھی وہاں پہ سندھ میں مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہا ہے، سڑکیں بلاک ہیں۔ آج ایک ٹرین کو روکا گیا، بعد میں پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، اور جو مین شاہراہیں ہیں نہ صرف ادھر جو ہے وہ ان کو بلاک کیا گیا ہے، بلکہ اس کے آس پاس جو دوسرے چھوٹے راستے ہوتے ہیں، جو شارٹ کٹس ہوتی ہیں، وہاں بھی جو ہے وہ آبسٹیکلز کھڑے کیے گئے۔ تو یعنی اس وقت جو ایک اس معاملے کی جو شدت ہے وہ اب بڑی گراس روٹ لیول تک چلی گئی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اب وہ پوزیشن لینی پڑ گئی ہے جو وہ پہلے نہیں لے رہے تھے۔ بالکل مختصراً ایشو نہروں کا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ ہے، اس کا نام ہے گرین پاکستان انیشیٹو۔ بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اس کے آؤٹ کمز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ کا بیرن لینڈ ہے اس میں فارمنگ کی جائے اور ایگریکلچرل جو ایک پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھایا جائے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، باہر سے انویسٹمنٹ لائی جائے، اور جو ہماری فوڈ انسیکیورٹی ہے اس کو نہ صرف آج کے لیے بلکہ مستقبل کے لیے دور کیا جائے۔ وہ جو ایریا ہے وہ بھی مختص ہو گیا ہے، ساؤتھ پنجاب میں ہے، چولستان کا علاقہ ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ پروجیکٹ بن گیا۔ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی جو ہے وہ ایگریکلچر کرنے کے لیے، اس اسکیل کی فارمنگ کرنے کے لیے، کارپوریٹ فارمنگ اسے کہہ رہے ہیں، اور جتنا یہ ایمبیشس پروجیکٹ ہے، اربوں ڈالر اس کی جو ہے لاگت ہے، اس کو کرنے کے لیے جو کی انگریڈینٹ ہے وہ ہے پانی۔ پانی جو ہے وہ نہروں کے ذریعے وہاں پہ آنا ہے، اس لیے 6 نہروں کا یہ پروجیکٹ ہے، اور اس میں جو سب سے اہم نہر ہے وہ، اور سب سے شاید بڑی بھی نہر ہے، وہ ہے چولستان کی جو نہر ہے۔ اب جو اوریجنل پروجیکٹ ہے، جو کاغذوں میں ہے، یعنی جس کو اپروول ایک طریقے سے دیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پانی ہے جو ان نہروں کو دیا جائے گا، جس کے ذریعے یہ سارا جو ایک بیرن لینڈ ہے یہاں پہ اس کو زرخیز بنایا جائے گا، وہ پانی ہم کسی صوبے کے حصے سے نہیں لیں گے۔ یعنی ہم جو سندھ کا جو پانی ہے، کیونکہ سندھ لو ریپیرین ہے، تو سندھ کا جو پانی ہے وہ استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے پنجاب میں ہو رہا ہے، بلکہ جو ستلج کا پانی ہے، جو بائی دا وے وہ دریا جو انڈیا کے کنٹرول میں ہے اکارڈ کے مطابق، واٹر اکارڈ کے مطابق جو ہماری ٹریٹی ہے ان سے، تو جو فلڈ واٹر ہوگا
وہ جو ایکسیس فلڈ واٹر ہوگا اس کے ذریعے یہ پروجیکٹ چلایا جائے گا. اب جو اس پہ تنقید ہو رہی ہے خصوصاً سندھ کی طرف سے، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ گارنٹیڈ سورس آف واٹر تو نہیں ہے یہ. سو الٹیمیٹلی اگر آپ نے چولستان کی جو نہر ہے اس کو اگر پانی دینا ہے اور اس کے ذریعے اس سارے ایریا میں جو ہے وہ ایگریکلچر جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ کرنی ہے، تو وہ پانی دریائے سندھ سے ہی نکالا جائے گا، وہ نہر دریائے سندھ سے نکالی جائے گی، اور جب وہ پانی وہاں سے نکالا جائے گا تو جو سندھ کو پانی جانا تھا وہ کم ہو جائے گا. پہلے ہی پانی کا بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ واٹر سٹریسڈ کنٹری ہیں، یعنی کہ جو ہماری ضروریات ہیں بمشکل ہم پوری کر پا رہے ہیں، اور مستقبل میں ایک جنون سوال ہے کہ ہمارا پانی کا مسئلہ کس طریقے سے حل ہوگا. تو اس صورتحال میں جو پانی سندھ کا ہے اگر وہ پنجاب لے گا تو سندھ میں تو ظاہر بات ہے پھر ایک بہت بڑا ایشو کھڑا ہو گیا. اب اس میں کتنی مس کمیونیکیشن ہے، کتنا اس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تو ظاہر بات ہے جب معاملات ٹیبل پہ آ کے ڈسکس ہوں گے تبھی کلیئر ہوگا. لیکن کیونکہ وہ کمیونیکیشن نہیں ہوئی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ سندھ کے ساتھ نہیں بیٹھے، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو باڈی ہے جس کا کام ہے کہ اس طرح کے جو انٹر پروونشل معاملات ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، اس کی میٹنگ نہیں ہوئی. ارسا جو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی ہے اس کے تحت جو اپروولز ہوئے اس پہ بھی سندھ نے آبجیکٹ کیا اور اس کو بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایڈریس نہیں کیا گیا. تو ایک سیریز آف مس ہینڈلنگز ہوئی ہے، اور اب معاملات وہاں پہ آ گئے ہیں کہ سندھ میں گراؤنڈ پہ ایک بڑا سیریس ایشو کھڑا ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تھوڑا لیٹ اس میں آئی. پہلے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ پروجیکٹ ہوئے، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے 2023 میں اس کا افتتاح ہوا تھا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ انہوں نے کوئی بڑا آبجیکشن نہیں کیا، اور جو ایوان صدر میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی زرداری صاحب نے بھی کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، اپروونگ اتھارٹی وہ نہیں ہے لیکن انہوں نے شور نہیں مچایا. لیکن بہرحال جب انہیں اندازہ ہوا کہ ان کی جو ہوم پروونس ہے سندھ میں جب یہ اتنا بڑا ایشو کھڑا ہو گیا ہے، تو پھر اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کیا چوائس تھی؟ انہیں بھی ظاہر بات ہے اسی طرف آنا تھا، اور اسی لیے اب ایک دم پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس میں ایک بہت زیادہ سختی آ گئی. اور اس دن جو بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی حیدرآباد میں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اگر یہ پروجیکٹ نہ روکا تو ہم گورنمنٹ چھوڑ دیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت بلیٹڈلی لگتا یوں ہے کہ شاید وہ کچھ جاگ رہے ہیں، انہیں کچھ احساس ہو رہا ہے کہ جی کچھ واقعی میں اس کو کرنا چاہیے. تو اب ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا کہ اس معاملے کو فوری طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ حل کرنا چاہیے. پہلے آ جاتا تو اور اچھی بات ہوتی، بہرحال آ گیا. پھر اس کے بعد آج سنا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے شرجیل میمن جو کہ سینئر منسٹر ہیں پیپلز پارٹی کے سندھ میں، ان کو فون کیا. انہوں نے کہا جی ہم آپس میں مل کر بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرتے ہیں. تو اب وہ یعنی کہ بلیٹڈلی جو ہے وہ مذاکرات یا شروع ہوئے ہیں یا بات چیت شروع ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ بہت سارے جو ترجمان ہیں پنجاب کے گورنمنٹ کے، فیڈرل گورنمنٹ کے، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جی پروجیکٹ تو یہ آگے چلنا ہے، کیونکہ جو بھی ہے پروجیکٹ یہ ظاہر بات ہے اس کے پیچھے جو SIFC ہے وہاں سے وہ اس پروجیکٹ کو ڈرائیو کر رہی ہے. تو ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ پروجیکٹ، یہ آپشن بھی موجود ہے کہ یہ پورا جو پروجیکٹ ہے نہروں کا اس کو ہم شیلو کر دیں. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لے لی ایک پوزیشن، اور پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اب ان کی تو یہ سیاسی بقا کا مسئلہ ہے کہ اگر جہاں تک یہ ایک وہاں کے سندھ میں جو جذبات جس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اور جو آج کے دن سندھ میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے احتجاج ہو رہا ہے، اور بائی دا وے وکلا جو ہیں وہ اب اس تحریک کو سندھ میں لیڈ کر رہے ہیں، اور بہت سارے بار ایسوسیشن جو میں پڑھ رہا تھا وہ اس میں انوالو ہو گئی ہیں، دھرنے ہو رہے ہیں اور مظاہرے ہو رہے ہیں. تو اب یہ ایک آرگنائزڈ قسم کی ایک موومنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ان کے صوبے میں اس طرح کی گراس روٹ قسم کی موومنٹ ڈیولپ ہو رہی ہو جو ان کے اگینسٹ ہو ہی نہیں. یہ لوگ پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو آپ کو روکنا چاہیے تھا، آپ کو پہلے بات کرنی چاہیے تھی. اب اس وقت اتنی لیٹ آپ کیسے آ کے اور یہ پوزیشن اختیار کر رہے ہیں؟ اور اگر کرنی بھی ہے مطالبہ دیکھیں ان کا کیا، وہ کہتے ہیں اچھا اگر آپ اس کو پروجیکٹ کو نہیں رکوا سکتے تو چھوڑ دیں گورنمنٹ کو.
کیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ چھوڑ سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے. لیکن کیا پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں رہ سکتی ہے اگر یہ پروجیکٹ آگے چلتا رہے؟ یہ بھی ایک ناممکن سی بات لگتی جا رہی ہے. تو یہ بڑا ہی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اب اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب کی گفتگو ہوئی ہے، خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے. پہلے ہو جاتی تو بہت بہتر تھا، اب ہو گئی ہے تو گڈ. لیکن یہ ہائیسٹ لیول کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بڑے فیصلے ہونے کی ضرورت ہے. اس میں صرف اب بیان بازی کافی نہیں ہے. پچھلے کئی ہفتوں سے میں خود اس میں نے اتنے پروگرام کیے، جب بھی ہمارے دوست پیپلز پارٹی کے یا پی ایم ایل این کے آتے تھے تو وہ میڈیا پہ بیٹھے کہتے تھے جی ہمارا موقف تو یہ ہے، وہ دوسرا کہتا تھا ہمارا موقف تو یہ ہے. اور میں اور میرے جیسے بہت لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ اس کی بجائے کہ آپ آ کے اپنے اپنے موقف بیان کریں، آپ دونوں اتحادی ہیں، بیٹھ کے آپس میں اس کا مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالتے؟ لیکن وہ اتنی پوزیشن تو انہوں نے اپنا لی تھی، اتنا سخت موقع اپنا لیا تھا کہ بس وہ میڈیا پہ بیان بازی ہو رہی تھی. اس کی وجہ سے جہاں یہ آپس میں لڑتے رہے بیانات کی حد تک، اور سندھ میں آن دا گراؤنڈ صورتحال جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتی گئی. کمپلیٹ مس ہینڈلنگ، ہر طرف سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. اب اگر اس مسئلے کا حل نکلنا ہے تو ان دو کی سٹیک ہولڈرز کو، اور خاص طور پہ جو مین جو ڈیسیشن میکر ہیں اس ٹائم، جو کہ ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو اب وداؤٹ اینی ڈیلے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا. کیونکہ ٹائم اب بہت کم رہ گیا ہے. بلکہ کچھ تو ہمارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی جو ہے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر بھی لے، اس کو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آلریڈی ہو چکا ہے. لیکن بہرحال اگر ابھی بھی کوئی سولوشن نکل آئے تو شاید اس سے معاملات میں کچھ بہتری آئے. لیکن ایک بات تو بالکل کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ صورتحال مس ہینڈل ہوئی ہے پولیٹیکلی. اس کی وجہ سے بغیر یعنی نیڈلیسلی جو ہے وہ ایک بحران کھڑا ہوا ہے. اور اب اس بحران کو اگر اس سے باہر نکلنا ہے تو یہ جو کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بہت بڑے اہم فیصلے کرنے ہوں گے جس میں انا انوالو نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹیسٹ ہے ہمارے ڈیسیشن میکرز کا. اگر وہ یہ جو فیڈریشن کو اپنے مفادات کی بنیاد پر اگر وہ فیڈریشن کو ویک کر رہے ہیں تو اس سے بڑا گناہ کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں وہ سیاسی مفادات کی بھینٹ نہیں چڑھنے چاہیے. اب یہی تو چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ کے پاس دو آبجیکٹیوز ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ نے ایک ون ون سچویشن پیدا کرنی ہے، ایک حل ایسا نکالنا ہے جس سے جو ہے وہ فیڈریشن بھی سٹرونگ رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معاملات جو ہمارے ملک کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں وہ بھی نہ رکیں. دیر کر دی ہے لیکن ابھی بھی وقت ہے. امید کرتے ہیں کہ فوراً سے پہلے ایٹ دا ہائیسٹ لیول تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اور اس مسئلے کا حل نکالیں.